1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف 2 ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ترین بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور سمندری طوفان آنے کا دور دور تک کوئی بھی چانس نہیں تھا۔ جہاز میں تقریباً 1500 مسافر بھی سوار ہو چکے تھے اور نہ ہی مسافروں کو اور نہ ہی الوداع کرنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو اس بات کی خبر تھی کہ جو جہاز کچھ ہی دیر بعد روانہ ہونے والا ہے وہ صرف اور صرف 2 ہی گھنٹوں میں ڈوب جائے گا۔ لبرا انفو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستوں، ٹائٹینک کو بناتے وقت 6 ایسی بڑی غلطیاں کی گئی تھی جو کہ اس جہاز کو لے ڈوبی۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھی کہ جو 40 سال ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ جون سمتھ کو بھی نظر نہیں آئیں؟ کیپٹن کے 40 سال کے ایکسپیرینس کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن، جس کو 107 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی یہ 6 غلطیاں نظر نہیں آئیں۔ اور یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ ولف کو بھی نظر نہیں آئی، جنہوں نے ٹائٹینک سے پہلے ہی 500 سے زیادہ شپس مینوفیکچر کی تھی۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی اور تقریباً 3 سال کا وقت اور 2000 ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا۔ اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا، مگر اس کو ٹیسٹ کرنا ابھی باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا اس وقت بھروسہ اور بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا پہلا ٹیسٹ کامیابی سے پاس کر لیا۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف نیوز پیپرز میں اس کی مارکیٹنگ بھی کی گئی، جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک، جس کا مطلب ہے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ دوستو، اس کی ہیڈنگ ہی اتنی تکبر والی تھی کہ اسے ڈوبنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس چیز میں انا یا تکبر آ جائے تو وہ پھر ڈوب ہی جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ٹائٹینک کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ٹائٹینک جب اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہوا تو اس کے بنانے والے اتنے غرور میں آ گئے کہ انہوں نے اسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دے دیا تھا، مگر وہ اتنا جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ اس کو بناتے وقت ہی 6 ایسی بڑی غلطیاں کر چکے ہیں جو کہ ان کے تکبر کو جلد ہی ختم کرنے والی ہیں۔ دوستو، جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا تھا، جس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ٹائٹینک اپنے پہلے سفر کا آغاز کرنے والی تھی۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کی غلطیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ کیپٹن ایڈورڈ جون سمتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں 17 اپریل تک، یعنی صرف 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اس لیے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت تیز رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی۔ اور تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ فرانس اور آئرلینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے 72 گھنٹوں سے مسلسل نیو یارک کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی جب سمندر میں ہر طرف خاموشی اور دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ ہی گھنٹے آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگز کے بارے میں وارننگ دی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم 6 دفعہ دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹرز کی کوتاہی کی وجہ سے یہ وارننگ ان سے مس ہو گئی۔
ان کے لیے شاید یہ ایک نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری بڑی غلطی۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی سپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک بہت خاص وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب بہت ہی تیزی سے اور بے خوف ہو کر آئس برگ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کہ دور سے ہی آئس برگ کو دیکھ سکتے تھے، لیکن اتنی دور سے آئس برگ کو دیکھنے کے لیے چاہیے تھی دوربین، جو کہ اس وقت ان کے پاس نہیں تھی۔ جی ہاں، پہرے دار تو الرٹ تھے، لیکن ان کے پاس دوربین نہیں تھی، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری بڑی غلطی، جو کہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے فٹ بال فیلڈ کی سائز جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ بہت ہی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں اکثر شپس کو ایسے آئس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے جہاز آسانی سے ہینڈل کر لیتے ہیں، شاید کیپٹن سمتھ نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمتھ نے جہاز کے تمام انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر کیا۔ کیپٹن سمتھ نے آئس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن فاصلہ اتنا کم رہ گیا تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول ثابت ہوا۔ آئس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی ابھی بھی کافی امید باقی تھی، اور یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئس برگ نے جہاز کی باڈی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، یا پھر آئس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے۔ لیکن بدقسمتی سے ٹائٹینک کی باڈی کا نچلا حصہ آئس برگ سے ٹکرانے سے کھل چکا تھا، کیونکہ اس کے نچلے حصے کو کاسٹ آئرن سے تیار کیا گیا تھا، اور کاسٹ آئرن سٹیل سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا تھا وہ حصہ کھل چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 5، ٹائٹینک کی ٹکر فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے آئس برگ سے ہو چکی تھی، اور اب جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس خطرناک تصادم نے پورے عملے کو الرٹ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی جہاز میں موجود ٹائٹینک کے مالک جوزف بروس کو بھی۔ بے شک ٹائٹینک میں پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے 3 فلور میں پانی بھر بھی جائے تو پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا، مگر بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ 3 فلورز کو کراس کر کے پانی اب 4تھے فلور تک جا پہنچا تھا، اور اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر اس میں موجود مسافروں کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا تھا، جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک مسافروں کو لائف بوٹس میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جہاز میں ٹوٹل 32 لائف بوٹس کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف 20 بوٹس ہی رکھی گئی تھی۔ مسافر تھے 1500 اور بوٹ تھی صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، اور ہر شخص ان گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی کشتی سمندر میں اتاری گئی، اور یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا برے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس مسافروں کو ترجیح دی گئی تھی، یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو کشتیوں میں پہلے بٹھایا گیا۔ کشتیوں میں اگر زیادہ مسافروں کو بٹھایا جاتا تو بے شک انسانی جانیں بہت ہی کم جاتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا، اور 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری لائٹس آف ہو گئی تھی، اور ساتھ ہی جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے 40 منٹ لگے، اور اس طرح 1500 لوگ اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلے
کہ پانی کا ٹیمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ مطلب اگر مسافر اتنے ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگاتے تو بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹیمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی کہیں زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز کے عملے سے جان پہچان تھی ان میں کافی لوگ جہاز میں بغیر ٹکٹس کے ہی سوار ہو چکے تھے، اور زندہ بچنے والوں میں سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ اور دوسری طرف کیپٹن جان سمتھ تھا جو سارا وقت لوگوں کی جان بچانے میں لگا رہا، اور وہ آخری آدمی تھا جس نے ڈوبتے جہاز سے چھلانگ لگائی۔ دوستو، حیرت کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو جہاز ٹائٹینک سے چند گھنٹے آگے تھا وہ بالکل صحیح سلامت اپنی منزل پر جا پہنچا، اور ٹائٹینک ہی ڈوب گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی تکبر، یعنی شاید یہ جہاز کبھی نہ ڈوبتا اگر اس کا نام انسنکیبل ٹائٹینک نہ رکھتے۔ جی ہاں دوستو، یہ تو تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، اور اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔